پہلی کے چاند کو دیکھنے کی شرائط میں اس چاند کے پیدا ہونے کا وقت، اس کی عمر، آسمان پر اس کا مقام اور زاویہ، سورج کے مقابلے میں اس کا مقام اور زاویہ، چاند کے غروب ہونے کا وقت اور سب سے اہم موسم کا سازگار اور مطلع کا صاف ہونا شامل ہیں۔ اسی معلومات کی بنیاد پر کراچی ایسٹرونامرز سوسائٹی کے ممبران بھی کائنات کو جاننے اور اپنی آنکھوں سے دیکھنے کے شوق کی تکمیل کرتے ہیں۔ اس ہابی سے ملتا کیا ہے؟ مطلب آپ ہر روز ایک دفعہ چاند کو دیکھ لیں تو آپ کو کیا کوئی نئی چیز ملتی ہے؟ میں اب آپ کو یہ بتاتا ہوں کہ دیکھیں، آپ انٹرنیٹ کے تھرو آپ کسی بھی ملک کی کسی بھی مشہور بلڈنگ، مشہور آرکیٹیکچر، کوئی میوزیم یا کسی تفریح گاہ کی تصویریں، ویڈیو انٹرنیٹ پہ اویلیبل ہیں۔ مگر آپ اگر ایک ایز اے ہابی آپ ٹریول کرتے ہیں تو آپ کا دل چاہتا ہے کہ اس کو جا کر دیکھیں کہ وہ حقیقت میں موجود ہے۔ بالکل ٹھیک ہے، اس کو اپنی آنکھ سے دیکھیں۔ تو جو ایسٹرونومی کی جو ہابی ہے لوگوں کی، بیسیکلی اس کا بھی ایک طرح سے مقصد کچھ یہی ہے کہ وہ چیزیں جو آپ نے بکس میں دیکھیں یا آپ انٹرنیٹ پہ دیکھتے ہیں کہ جی ایک پلانٹ ہے، تو جب آپ اس کو ٹیلیسکوپ سے اپنی آنکھ سے دیکھتے ہیں تو آپ کہتے ہیں کہ ہاں یار، میری ایک دلی خواہش تھی دیکھنے کی، الگ چیز دیکھی ہے، وہ چیز جو دوسرے لوگوں کو نظر نہیں آتی۔ اس ٹیلیسکوپ سے آپ نے اپنی آنکھوں سے کیا کیا چیزیں دیکھی؟ میں نے تقریباً تمام پلانٹس دیکھیں۔ اچھا، اس کے علاوہ بہت سارے آپ کی نیبیولا ہیں۔ نیبیولا اس کو کہتے ہیں، ایک ایسے گیس کے بادل ہوتے ہیں جس میں عموماً ستارے جو ہیں ان کی برتھ ہوتی ہے، وہ وہاں پیدا ہوتے ہیں۔ تو کافی نیبیولا جو برائٹ ہیں وہ میں نے اس سے دیکھے ہیں۔ اچھا، ٹھیک ہے۔ اس کے علاوہ ایسا ستاروں کا گچھا ہوتا ہے جہاں ستارے بہت قریب ہوتے ہیں، وہ میں نے دیکھے ہیں۔ پاکستان کی رؤیت ہلال کمیٹی بھی محکمہ موسمیات کی مدد سے تمام شرائط کو مد نظر رکھتے ہوئے چاند دیکھتی ہے۔ مرکزی رؤیت ہلال کمیٹی پاکستان میں تمام مکاتب فکر کے جید، مستند، معتمد علماء موجود ہوتے ہیں، اور ہم اندھے فیصلے بھی نہیں کرتے، بلکہ سپارکوں کے ماہرین، موسمیات کے ماہرین، پاکستان نیوی کے ماہرین، اور اس کے علاوہ کراچی یونیورسٹی کا جو شعبہ ہے فلکیات کا، ان سے ہمارا لنک ہوتا ہے۔ اسلام کوئی خلاف عقل دین تو نہیں ہے، اسلام کوئی عقل سے جنگ تو نہیں کرتا، لہٰذا ہم ان ماہرین کی اس موقع پر مدد لیتے ہیں۔ سائنس نے واقعی ترقی کی ہے، لیکن یہ سائنس کی ترقی اللہ کے پیغمبر کے فرمودات کے مقابلے میں ہم کچھ بھی نہیں سمجھتے۔ کبھی اللہ نے نہیں کہا، کبھی اللہ کے پیغمبر نے نہیں کہا کہ ایک زمانہ آئے گا اور سائنس ترقی کرے گی، پھر سائنس کی باتوں کو آپ لے لیں۔ اللہ کے رسول نے جو فرمایا ہے ہم اس کے مطابق عمل کریں گے، اور یہ سائنس والے اکثر غلطی کرتے ہیں۔ آسان حل میں یہ بتاتا ہوں کہ مرکزی رؤیت ہلال کمیٹی کو ختم کر دے۔ ہم تو ویسی بھی نہ حکومت سے کوئی پیسہ لیتے ہیں نہ قوم سے لیتے ہیں۔ اس مرکزی رؤیت ہلال کمیٹی پاکستان یا جو زونل کمیٹیاں ہیں، ان میں کوئی مشاہرہ، کوئی تنخواہ، کوئی الاؤنسز، کوئی بینیفٹ، کوئی پریویلیجز، اس طرح کی مطلقاً کوئی چیز نہیں ہے۔ یہ کام ہمیں سپرد کیا جائے یہاں کے علماء کرام کو، بغیر پیسہ خرچ کرنے کے اور بغیر اختلاف کے، انشاءاللہ العزیز یہ تنازع ختم ہو جائے گا۔ اللہ کا فرمان ہے کہ اجتنبوا کثیرا من الظن ان بعض الظن اسم، کہ مومنوں بہت سی بدگمانیوں سے بچا کرو، بہت سے گمانوں سے بچا کرو، کیونکہ بعض گمان گناہ ہوتے ہیں۔ ہر صوبہ اپنے طور پر ایک کمیٹی بنائے اور یہ سرکاری کمیٹی جو ہے اس کو بالکل ختم کرے۔ تمام اختلافات کی بنیاد یہ مرکزی رؤیت ہلال کمیٹی ہے۔ کون بدقسمت ہوگا آپ مجھے بتائیے کہ وہ کروڑوں مسلمانوں کا روزہ اپنے سر لے لے؟ اس سے زیادہ بدقسمتی تو کوئی نہیں ہو سکتی۔ اور یہ بھی فرض کر لینا کہ ابھی پریشر ڈال دیا، فلاں ہو گیا۔ لوگ کہتے ہیں کہ پریشر ڈالا جاتا ہے گورنمنٹ کی طرف سے۔ میں آپ سے اللہ تعالیٰ کو شاہد بنا کر کہتا ہوں کہ اس دین کے مسئلے میں
پریشر قبول کرنے سے تو مر جانا بہتر ہے، اور کیوں قبول کریں؟ لیکن یہ بھی آپ کو ساتھ کہتا ہوں کہ ہمارے حکمران اچھے ہوں یا برے، ان کے بہت سے معاملات سے آپ کو بھی اختلاف ہوتا ہے، ہمیں بھی ہوتا ہے، لیکن مرکزی رویت ہلال کمیٹی پاکستان کے فیصلوں میں نہ پچھلی حکومت نے کوئی دخل دیا، نہ موجودہ حکومت نے کوئی دخل دیا. یہ میں آن دا ریکارڈ لانا چاہتا ہوں. لوگ کہتے ہیں بہت سارے کہ جمعے کی عید ہو تو گورنمنٹ کے لیے بھاری ہوتی ہے، اور اس طرح کی باتیں لوگوں میں، یہ کہاں سے سلسلہ شروع ہو گیا؟ ہماری بدنصیبی یہ ہے کہ ہم کتنا ہی کیوں نہ پڑھ لیں، جدید علوم کیوں نہ حاصل کر لیں، ہم روایات سے باہر آنے کے لیے تیار نہیں ہیں. اور وہ روایتیں جن کی کا مذہب میں بھی کوئی جواز نہیں، سائنٹیفکلی بھی کوئی جواز نہیں، لیکن یہاں آ کر ہم اندھے ہو جاتے ہیں، تو پھر تو ہمیں سارے فلکیات کے ڈپارٹمنٹ، سائنس کے ڈپارٹمنٹ، اگر ہم نے کچھ سیکھنا نہیں تو بند کر دینے چاہیے. تو پھر سوال یہ اٹھتا ہے کہ ہر بار چاند دیکھنے اور نئے مہینے کو شروع کرنے کا عمل اس قدر پریشانی کا باعث کیوں بنتا ہے؟ پہلی بات تو یہ کہ نئے مہینے کا آغاز چاند کی پیدائش پر کیا جائے یا اس کے نظر آنے پر. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ارشاد کے مطابق اس کا تعلق رویت اور رویت بصری سے ہے، یعنی دیکھے جانے سے. اچھا، یعنی رویت کا مطلب ہے کہ آپ دیکھیں اس چیز اس کو دیکھیں، اپنی آنکھ سے دیکھیں، مطلع پر سامنے. کہ کیونکہ حضور نے فرمایا کہ صوموا لرؤیتہ وافطروا لرؤیتہ، کہ رمضان کا چاند دیکھ کر تم رمضان کا آغاز کرو، اور عید الفطر یا شوال کا چاند دیکھ کر تم رمضان کا اختتام کرو اور عید مناؤ. حدیث کے مطابق تو نئے چاند کو دیکھنا ضروری ہے، مگر پہلی کا چاند اتنی آسانی سے کہاں نظر آتا ہے؟ وہ تو اپنی تمام شرائط کے پورے ہونے پر پیدائش کے کئی گھنٹوں بعد، اور کبھی کبھی تو پیدائش کے اگلے دن، دنیا کے صرف چند ممالک میں، اور وہ بھی چند گھنٹوں کے لیے ہی نظر آتا ہے. جن ممالک میں وہ نظر آ جاتا ہے وہ اگلے دن اسلامی مہینے کا آغاز کر لیتے ہیں، اور جن میں نظر نہیں آتا وہ اگلے دن چاند دیکھ کر اس سے اگلے دن اسلامی مہینہ شروع کرتے ہیں. اگر ساری دنیا کے مسلمان کسی طرح اس بات پر متفق ہو جائیں کہ چاہے کسی بھی ملک سے چاند دیکھنے کی شہادت موصول ہو اسے مان لیا جائے گا، تو ساری دنیا ایک دن عید منا لے گی. مگر مسلمانوں کے حالات کو دیکھتے ہوئے یہ بات ایک خواب ہی لگتی ہے. اسی وجہ سے چند ممالک خود چاند دیکھ کر عید مناتے ہیں، کچھ مصری کیلنڈر کے حساب سے، اور کچھ نے خود کو سعودی عرب کے چاند کے ساتھ منسلک کر لیا ہے. اب یہ مسلمانوں کے ہاتھ میں ہے، یا تو وہ ایک ہو جائیں یا پھر اس سلسلے کو یوں ہی چلنے دیں.